بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے مخاطب سیدہ شمال ارباب رضوی، آپ کی اسلامک اسٹڈیز ٹیچر. ہم آج جس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ سورہ نور کی آیات کا ترجمہ ہے. یہ لیکچر کا تیسرا اور آخری حصہ ہے. جیسا کہ ہم پہلے حصے میں تعارف اور اہم آیات اور احکامات اور نزول اور شان نزول اور تمام چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں. دوسری آیت میں ہم نے اول سے 32 آیات تک کا ترجمہ و تفسیر کی. اسی طرح اب ہم جو ہے گزشتہ جو باقی رہ گئی ہیں 33 سے 64 تک کی یعنی 64 آیت تک ہم ترجمہ و تفسیر کریں گے. اس سے پہلے جب ہم آگے بڑھنے سے پہلے جو ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ سبسکرائب کرنے سے آپ کی بھی آسانی ہوگی اور میری بھی، کیونکہ میں جو بھی چینل جو بھی آپ تک لیکچر اپلوڈ کروں گی آپ کو بروقت موصول ہو جائے گا اور آپ پریشانی کا شکار نہیں ہوں گے اور آپ کا تعلیمی سلسلہ آسانی سے اسموتھلی رواں دواں رہے گا. عزیز طلباء و طالبات، آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 33 ہے. اس میں کیا فرما رہا ہے خداوند کریم؟ اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے. تمہارے غلاموں میں جو کوئی کچھ تمہیں دے کر آزادی کی تحریر کرانی چاہے تو تم انہیں ایسی تحریر انہیں کر دیا کرو اگر تم کو ان میں کوئی بھلائی نظر آتی ہو. اور اللہ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے انہیں بھی دو. تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کے لیے سے بدکاری پہ مجبور نہ کرو، اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ تعالیٰ ان پر جبر کے بعد بخشش دینے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. کیا فرما رہا ہے اس میں خداوند کریم؟ کہ اپنے غلاموں اور لونڈیوں کی بھی شادیاں کر دو. کیونکہ گزشتہ آیت میں ہم دیکھ چکے تھے، پڑھ چکے تھے، سمجھ چکے تھے کہ شادی کرنے سے خداوند کریم رزق بڑھا دیتا ہے، کیونکہ یہ خداوند کریم کے نزدیک ایک پاک اور بہت مقرب عبادت ہے ایک طرح سے نا، کیونکہ اس طرح سے معاشرے میں بے راروی کم ہوتی ہے. تو غلاموں کی اور کنیزوں کی بھی شادی کا خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے، اور یہ فرما رہا ہے کہ اگر وہ شادی کرنا چاہیں تو تم ان کی مالی معاونت کرو، اور اگر وہ جو ہے آزادی حاصل کرنا چاہیں تو تم انہیں آزاد کرو، کیونکہ خداوند کریم بڑا بخشنے اور دینے والا ہے. اور جو تمہاری کچھ کنیزیں ہیں وہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہیں تو یہ نہ ہو کہ وہ شادی نہ کرنا چاہتے تم انہیں بدکاری پہ مجبور کرو. نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تمہارے لیے بہت گناہ کا سبب بنے گا. اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم انہیں رشتہ ازدواج میں منسلک کرو اور رخصت کرو. پھر آیت نمبر 34 میں کیا فرما رہا ہے؟ ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیتیں اتار دی ہیں اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحتیں. یعنی کیا؟ گزشتہ امتوں کے تمام جو ہے ان کے ساتھ حالات و واقعات جو گزرے اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ کہاں کس سبب اور کس صورت میں خداوند کریم نے عذاب نازل کیا. اور نہ صرف نصیحت ہے بلکہ ہمیں اس میں خداوند کریم ایک سبق بھی دے رہا ہے اور اس سے جو ہے سمجھنے کے لیے ہمیں اشارے بھی دے رہا ہے کہ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے. اسی طرح آیت 35 میں ہے اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا، اس کے نور کی مثل ایک تاک کے ہے. بہترین آیت، اس کو غور سے سنیے اور سمجھیے گا. مثل ایک تاک کے جس میں چراغ ہو اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو. وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو، جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی. خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے، اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے. نور پر نور ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے لوگوں کے سمجھانے کو. یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حالت سے بخوبی واقف ہے. کیا بہترین مثال دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. مطلب کتنی آپ اس کی گہرائی میں جائیں نا تو آپ کو سمجھ آئے گا. وہ بتا رہے ہیں نا کہ بھئی روشن نور ہے. اب لوگ سوچتے ہیں کہ نور بھائی کیا لائٹ ہے، ٹیوب لائٹ ہے، بلب ہے، کیا ہے؟ نہیں، خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ تاک میں ایسا چراغ ہو جو شیشے کی قندیل مطلب لائٹین کہہ لیں آپ نا. آپ کے سمجھانے کے لیے میں ان لفظوں کو ورژن دے رہی ہوں نا. پھر اس میں ایک بابرکت درخت کا ایسا خاص تیل ڈالا جائے جو مطلب آگ دیا سلائی دکھائے بغیر ہی بذات خود روشن ہو جائے. کیا بہترین بات کہہ رہا ہے کہ آگ
کے بغیر ہی روشن ہو جائے، یعنی یوں یہ ساری روشنیاں ایک طاق میں جمع ہو جائیں، وہ بقائے نور بن جائے. یعنی خداوند کریم کتنی بہترین واضح مثالیں دے رہا ہے کہ وہ کس طرح کا نور ہے. ایک سے بڑھ کر ایک مثال. نور علی نور، یعنی جو مشرق ہے نہ مغرب ہے. وہ درخت ایسے کھلے میدانوں صحرا میں کہ اس پہ دھوپ صرف سورج کے چڑھنے کے وقت یا غروب کے وقت نہیں پڑتی، بلکہ سارا دن وہ دھوپ میں رہتا ہے. اور ایسے درخت کا پھل بہت عمدہ ہوتا ہے. مراد اس سے زیتون کا درخت ہے جس کا پھل اور تیل سالن کے طور بھی استعمال ہوتا ہے اور چراغ میں بھی تیل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. مطلب اللہ پاک کتنی عام نشانیوں سے اتنی بڑی نشانی دے رہا ہے کہ آپ سمجھیں کہ وہ کس قسم کا نور ہے. بہترین آیت ہے، اس کو بہت دل و جان سے ضرور پڑھیے گا. پھر اس طرح آیت نمبر 36 ہے، ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہاں صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے جاؤ، کرتے رہو. یعنی کہاں اللہ تعالیٰ نے قلب مومن کو جو ایمان و ہدایت والا ہے اس کو اپنا دل، اپنا گھر قرار دیا. اسی طرح پھر مسجد ہے اور عبادت گاہیں ہیں کہ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ آپ وہاں جائیں، میری یاد کو بپا کریں اور صبح شام وہاں پہ تسبیح پڑھیں. پھر کیا فرما رہا ہے آیت نمبر 37 میں، ایسے لوگ جنہیں تجارت و خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی. یعنی لوگوں کی مثال دے رہا ہے جو اپنی ہر چیز کو اللہ کے اوپر مقدم نہیں رکھتے، یعنی ان کے لیے تجارت بھی اتنی اہم نہیں ہے، جو اللہ کے ذکر کو پسند کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس دن ان کے دل بہت پرسکون ہوں گے، جس دن تمام لوگ پریشانی کا شکار ہوں گے. آیت نمبر 38 میں کیا فرما رہا ہے، اس ارادے سے کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے بلکہ اپنے فضل سے کچھ زیادہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جس چاہے بے شمار روزیاں دیتا ہے، بے شک اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اس کو ڈھیر و ڈھیر عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے وہ ایک لمحے میں چھین لیتا ہے. قارون کو کتنا خزانہ دیا تھا کہ 40 اونٹ تو اس کی جو ہے خزانے کی چابیاں لے کے چلتے تھے اور ایک لمحے میں اس کو زمین میں دھسا کے سب ختم کر دیا تھا. تو آگے کیا فرما رہا ہے آیت نمبر آپ کی 39 میں، اور کافروں کے اعمال اس چمکتی ہوئی ریت کے ہیں جو چٹیل میدانوں میں ہوں، جیسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا. ہاں اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا چکا دیتا ہے. اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے. بے شک اللہ بہت حساب کرنے والا ہے. یہ بڑے انٹرسٹنگ آیت ہے. دیکھیں آپ نے کبھی پریکٹیکل کیا ہے، کبھی آپ جو ہے نا روڈ پہ جا رہے ہوں، گاڑی میں اپنے بیٹھے ہوئے ہوں، کار میں ڈرائیو کر رہے ہوں، تو آپ کبھی نوٹس کریے گا کہ جب فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوں تو یہ زیادہ آپ کو اس میں ایکسپیریمنٹ کرنے میں مزہ آئے گا کہ آپ کو نا روڈ پہ نا جب آپ کی گاڑی دوپہر کے وقت چل رہی ہو تو آپ کو نا دور پانی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب آپ قریب جاتے ہیں تو وہ پانی نہیں ہوتا، دراصل وہ شیڈ ہوتا ہے نا. یہ آپ ایکسپیریمنٹ ضرور کر کے دیکھیے گا، یہ میں نے کئی دفعہ کیا ہے. بہت انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ خداوند کریم کتنا مہربان ہے. مطلب آپ اس کی باتوں میں سائنس موجود ہے، آپ چیزوں کو سمجھے نا تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا. قرآن ایک بہت ہی معجزاتی کتاب ہے. میں اسی لیے آپ لوگ کو اسائنمنٹ دیا تھا کہ آپ اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں، لیکن آپ لوگ ہیں ماشاءاللہ سے. اچھا جی، آیت نمبر 40 میں کیا فرما رہا ہے، یہ مثل ان اندھیروں کے ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہہ میں ہوں، جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہیں. الغز اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے پیدر پہ جب اپنا ہاتھ نکال لے تو اس سے بھی قریب ہے کہ نہ دیکھ سکیں. اور بات یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہو سکتی. خداوند کریم سمندر کی گہرائیوں کی مثال دے رہا ہے کہ سمندر کی گہرائیوں میں کتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنا ہاتھ بھی نہیں دکھائی دیتا ہے، اور خداوند کریم چاہے تو وہاں پہ بھی روشنی کر سکتا ہے. تو یہ بڑا مہربان ہے، بلند و اعلیٰ ہے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے. بے شک
آیت نمبر 41 میں کیا فرما رہا ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے اڑنے والے کل پرندے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں؟ ہر ایک کی نماز اور تسبیح سے معلوم ہے لوگ جو کچھ کریں اس سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ اس بات کو آپ بہت غور سے سمجھیے گا کہ خداوند کریم کی عبادت نہ صرف انسان کرتے ہیں بلکہ چرند و پرند اور تمام مخلوقات کرتی ہے اور تسبیح پڑھتی ہے۔ یہ چیز آپ سوچیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ پرندے چرند پرند تو عبادت کریں اور ہم جو خداوند کریم کے اشرف المخلوقات ہیں ہم عبادت نہ کریں۔ تو اس لیے لازم ہے کہ سب سے پہلے جب آپ کی آنکھ کھلے اور آپ اپنی آنکھ کھول کے جب چاروں طرف دیکھیں تو وہ فجر کا ٹائم ہو اور آپ فوراً وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں۔ اگر ایسا آپ کی زندگی میں ہونے لگے تو آپ سمجھیں آپ کامیاب ترین انسان ہیں، کیونکہ جو شخص فجر کی نماز کے وقت نہیں اٹھ پاتا اس کے پورے دن کے دراصل اعمال، اس کے گناہ زنجیریں بن کے اس کے گلے میں توق بن جاتے ہیں اور وہ توق اس کو بیدار نہیں ہونے دیتے۔ اسی طرح آیت نمبر 42 میں فرما رہا ہے زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ بے شک ساری بادشاہی اللہ کی اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ آیت نمبر 43 میں کیا فرما رہا ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے، پھر انہیں تہہ و تہہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں سے مینا برستا ہے، وہی آسمان کی جانب سے اولوں کے پہاڑ میں سے اولے برساتا ہے، پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں برسائے اور جن سے چاہے ان سے ہٹا دے۔ بادل ہی سے نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے گویا اب آنکھوں کی روشنی چلی جائے۔ کتنا خوبصورت منظر کشی کی ہے بارش کے موسم کی کہ خداوند کریم، آپ کبھی خود ایکسپیریمنٹ کریں کہ کتنا بہترین سما ہوتا ہے کہ روئی کے کالے جیسے بادل ہوتے ہیں، انہی بادلوں میں سے پانی بھی برستا ہے، انہی بادلوں میں سے پتھر جیسے مضبوط اولے بھی برستے ہیں اور انہی بادلوں میں سے بجلی جیسی کڑکتی ہوئی شہ بھی برستی ہے کہ اللہ موجز نمایا اس نے کیا بہترین اپنی حکمت سے دنیا بھر کی چیزیں بنائی ہیں۔ پھر اس طرح فرما رہا ہے آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتا رہتا ہے آنکھوں والوں کے لیے، تو اس میں یقیناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ یعنی کبھی دن بڑے ہوتے ہیں، کبھی راتیں چھوٹی، کبھی اس کے برعکس، یا کبھی دن کی روشنی کو بادلوں کی تاریکیوں سے اور رات کے اندروں کو چاند کی روشنی سے بدل دیتا ہے۔ یعنی آپ کو ایک ایک آیت کو نا روح کی گہرائیوں سے پڑھنا اور سمجھنا ہوگا، تو آپ کو اس کو پڑھنے اور سمجھنے میں بہت لطف حاصل ہوگا انشاءاللہ، اور سبق بھی حاصل ہوگا۔ آیت نمبر 45 میں کیا فرمایا ہے؟ تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ تعالیٰ ہی نے پانی سے پیدا کیا، ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض 2 پاؤں پہ چلتے ہیں، بعض 4 پاؤں پہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا کن کن کی مثال دی اس میں؟ جس طرح سانپ، مچھلی اور دیگر حشرات الارض کیڑے مکوڑے ہیں، جیسے انسان اور پرندے، جیسے تمام چوپائے اور دیگر حیوانات ہیں۔ یہ سارا اس بات کی طرف کہ بعض حیوانات ایسے بھی ہیں جو 4 سے بھی زیادہ پاؤں رکھتے ہیں، جیسے کیکڑا ہے، مکڑی ہے، آکٹوپس ہے اور بہت سے زمینی کیڑے ہیں۔ تو خداوند کریم کی قدرت میں کیا نہیں ہے؟ ابھی تو اتنی ساری مخلوقات ہیں جو ہے ہم نے ان کو جو ہے نا ڈسکور ہی نہیں کیا ہے ابھی تک۔ خدا بہت بڑا جو ہے نا معجز نما ہے۔ آیت نمبر 46 میں کیا فرمایا ہے؟ بلا شک و شبہ ہم نے روشن اور واضح آیتیں اتار دی ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ بے شک خداوند کریم ہی رحمان الرحیم ہے، وہی سیدھی راہ دکھاتا ہے، وہی صراط مستقیم پہ چلائے گا اور وہی ہمیں منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچائے گا۔ آیت نمبر 47 میں کیا فرما رہا ہے؟ اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان لائے اور فرما بردار ہوئے، پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد بھی پھر جاتا ہے، یہ ایمان والے ہیں یا نہیں؟ یہ ایمان والے ہی نہیں ہیں۔ یہ منافقین کا بیان ہے جو زبان سے اسلام کا اظہار کرتے تھے لیکن دلوں میں کفر و عناد رکھتے تھے، یعنی اللہ اور اس کے نبی کے خلاف رہتے تھے، اس لیے زبان سے تو اظہار کر لیا تھا لیکن دلی طور پہ ایمان کی نفی کرتے تھے۔ اس طرح آیت 48 میں جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے جھگڑے چکا دے، تو بھی ان کی ایک جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے۔ یعنی خداوند کریم ان لوگوں کی جانب اشارہ کر رہا ہے جو جھگڑے ہی میں رہنا پسند کرتے ہیں، نہ کہ صلح کی حالت میں آ جائیں۔ ہاں اگر انہی کو حق پہنچتا ہو تو مطیع و فرمانبردار ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہیں۔ تو
آگے کیا فرما رہا ہے، یعنی اگر وہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ پاک ان کا فیصلہ کروا دیں تو وہ پھر ان میں سے کچھ آ جاتے ہیں مطیع و فرمانبردار ہونے والے، باقی وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 50 میں کیا فرما رہا ہے، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی نہ کرے۔ بات یہ ہے کہ لوگ خود ہی بڑے ظالم ہیں۔ کچھ لمحے پہلے میں نے آپ کو یہ بات کی تھی نا کہ وہ خود ہی ظالم ہیں، اپنے اوپر ظلم کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ جو عادل قرآن و سنت کا عالم ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور انصاف پہ مبنی فیصلے کرتے ہوں، اور خود خداوند کریم سب سے بڑا منصف ہے، اس کے باوجود بھی وہ ان سے فیصلے نہ کروانا چاہیں اور شک میں مبتلا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ خود ہی ظالم ہے، اپنے اوپر ظلم کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، آیت نمبر 51 میں کیا فرما رہا ہے، ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان میں فیصلہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی اہل ایمان کے لیے بس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جو آیات قرآنی میں نازل ہو گیا، وہ ان کے اوپر پتھر پہ لکیر کی طرح ثابت ہے، بس اس میں انہوں نے بحث نہیں کرنی اور حامی بڑھنی ہے اور حق کی طرف بڑھ جانا ہے۔ اس کی زندہ مثال جو ہے جنگ بدر ہے کہ کتنے مختصر سے لوگ تھے، بس اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ نہیں، ہم نے جہاد کرنا ہے، لڑنا ہے، اور آخرکار خداوند کریم نے ان کو سرخروئی عطا فرمائی۔ اسی طرح آیت نمبر 52 میں ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے، خوف الہی رکھے اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہے، وہی نجات پانے والے۔ یعنی کلیئر کٹ بالکل اسٹیٹمنٹ دے دیا اللہ نے، جو اللہ کی بات مانے گا، اس کے رسول کی بات مانے گا، اس سے ڈرے گا، اس کے عذاب سے ڈرے گا، بس وہی نجات پانے والا ہے۔ اگر اس میں کوئی مسٹری نہیں ہے، کوئی کنکلوژن نہیں ہے کہ آپ کو سمجھنا، کلیئر بہت واضح اسٹیٹمنٹ اللہ نے دے دی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 53 میں فرما رہا ہے، بڑی پختگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ آپ کا حکم ہوتے ہی نکل کھڑے ہوں گے، کہہ دیجئے کہ بس قسمیں نہ کھاؤ تمہاری اطاعت کی، حقیقت معلوم ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ یعنی کون لوگ ہیں جو قسمیں کھاتے رہتے ہیں، جو اللہ کے وعدوں کے منحرف ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی سے وعدے کر لیتے ہیں کہ ہم جہاد کریں گے، جنگ کریں گے، لیکن پھر جس وقت اللہ کے نبی کو ضرورت پڑتی ہے وہ انکاری ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں دیتے۔ تو پھر اللہ کے نبی پہ تو خداوند کریم وحی کے ذریعے سارا علم نازل کرتا ہے، خود تو اللہ کو ہر چیز کا معلوم ہے نا، اللہ پاک ہر چیز دیکھ رہا ہے، اسے سب کا پتہ ہے، سب کے دلوں کا حال پتہ ہے۔ تو خداوند کریم نے کہہ دیا ایسے لوگوں کے لیے کہ ہم سب جانتے ہیں، ہمیں سب معلوم ہے، آپ کتنی ہی قسمیں کھا لیں پھر بھی ہم آپ کے دلوں کے حالوں سے واقف ہیں۔ آیت نمبر 54 میں فرما رہا ہے، کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی تو رسول کے ذمہ تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا ہے، اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے۔ ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب رسول کی ماتحتی کرو۔ سنو، رسول کے ذمہ تو صرف طور پر تمہاری طرف علم پہنچانا ہے، زبردستی تمہارے ساتھ عمل کروانا نہیں، یعنی تبلیغ و دعوت جو وہ ادا کر رہا ہے، یعنی اس کی دعوت کو قبول کرے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اس کی اطاعت کرنا، اس لیے کہ وہ صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتا ہے، کوئی اس کی دعوت کو مانے یا نہ مانے، جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا کہ اے پیغمبر، آپ کا کام ہمارے احکام کو پہنچا دینا ہے، کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو یہ حساب ہمارے ذمہ، ہم خود لیں گے، آپ اس کا دکھ تکلیف یا پریشانی نہ کریں۔ آیت 55 میں کیا فرما رہا ہے، تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جما دے گا، جیسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے، اور اس خوف و خطر کو وہ امن و امان سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں گے، اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری و کفر کریں وہ یقیناً فاسق ہیں۔ یعنی خداوند کریم کتنا زیادہ کھلی دعوت دے رہا ہے کہ بھائی تم میرے اعمال پہ
جو میں نے آپ کی جانب بھیجے ہیں، جو تعلیمات میری جانب بھیجے، ان پہ ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، تو میں تمہیں خلافت، بادشاہت، حکمرانی سب دینے کو تیار ہوں، اس سے پہلے جیسے تم سے پہلوں کو دی۔ لیکن اس کے باوجود جو لوگ ناشکری کریں، کفر کریں، تو یقیناً اللہ پاک نے ان کو فاسق قرار دے دیا ہے۔ یہ بھی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ایک اور بنیادی شرط ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان اللہ کی مدد کے مستحق ٹھہرتے ہیں، کہ مطلب یعنی اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے اوپر ثابت قدم رہیں، بس ان سے منحرف نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کیا نہیں دیتا، وہ تو پوری دنیا کا مالک ہے، تو ایک خلافت و بادشاہت کی کیا حیثیت اس کے سامنے۔ اسی طرح آیت نمبر 56 میں فرما رہا ہے کہ نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرمانبرداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کتنا واضح اور کلیئر ہے یہ چیز، میں آپ کو ہزارہا دفعہ کلاس میں بتا چکی ہوں کہ جو ہے آپ نے جو ہے نماز کی پابندی کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے اور اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کرنی ہے۔ یہ اسلام کا سب سے اہم جز ہے نا۔ تو جو آپ کو پتا ہے پلر آف اسلام میں شامل ہیں یہ پوائنٹس۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 57 میں کیا فرما رہا ہے، یہ خیال آپ کبھی نہ کرنا کہ منکر لوگ زمین میں ادھر ادھر بھاگ کر ہمیں ہرا دینے والے ہیں، ان کا اصل ٹھکانہ تو جہنم ہے، جو یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جو مخالفین ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں ادھر ادھر بھاگ جائیں گے، انڈرسٹوڈ ہے، آخر کار انہیں جہنم میں ہی جانا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ان کے لیے وہی جگہ مقرر کی اور وہی جگہ بنائی اور وہ اسی میں جانے والے ہیں۔ آیت نمبر 58 میں کیا فرما رہا ہے، ایمان والو تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو، انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے اپنے آنے کی 3 وقتوں میں ظاہر حاصل کرنی ضروری ہے، نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جبکہ تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ تینوں وقت تمہاری خلوت اور پردے کے، ان تینوں کے ماں سوا نہ تو تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکثرت آنے جانے والے ہو۔ اللہ اسی طرح کھول کھول کر اپنے احکام تم سے بیان فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمت والا ہے۔ اس چیز کو بہت غور سے سمجھے نا آپ، کیا یہ ہے کہ نا آپ کو خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے، ایک طرح سے پردے کا حکم ہے، اس کو آپ نوٹس کریے اس بات کو نا، کیا فرما رہا ہے کہ آپ کے نا ٹائمز ہوتے ہیں نا، ٹائمنگ آپ نے بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ نے کس وقت آرام کرنا ہے، کس وقت آپ نے نماز پڑھنی ہے، کس وقت آپ نے کھانا ہے۔ خداوند کریم نے رات جو ہے سونے کے لیے بنائی ہے، اور اسی طرح دن کا ایک پہر بھی ہے جس میں آپ سوتے ہیں۔ جو عشاء کے بعد کا وقت انڈرسٹوڈ رات کا وقت ہے جس میں آپ سکون سے سوتے ہیں، اپنے گھریلو لباس میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح نماز فجر سے پہلے بھی وہی عشاء کا وقت آ جاتا ہے، اور ظہر کے وقت کے بعد جو ہے دوپہر کا وقت ہوتا ہے نا۔ تو ان وقتوں میں لوگ آرام فرما رہے ہوتے ہیں، تو آپ بے وقت ایسے وقتوں میں لوگوں کے گھروں میں نہ جائیں، اور بنا دستک تو بالکل بھی نہ جائیں۔ اگر آپ کو یہاں سے جواب نہیں ملتا تو آپ مایوس نا امید نہ ہوں اور آپ پلٹ آئیں، کیونکہ یہ ان کا حق ہے، آرام کا ٹائم ہے، آپ اس میں خلل نہ ڈالیں، اور یہ لازم ہے کہ آپ ان کے پردے اور حجاب کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم اسی میں بتا رہا ہے کہ میں تمہیں کھول کھول کے آیتیں بتا رہا ہوں کہ تم ان چیزوں کو سمجھو، واضح طور پہ بتا رہا ہوں تمہیں، وقت، ٹائم، دن، تمہارے آرام کا طریقہ، ہر چیز بتا رہا ہوں، تو اس چیز کو تم سمجھو۔ آیت نمبر 59 میں، اور تمہارے بچے بھی جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں انہیں بھی اجازت مانگ کرانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی علم و حکمت والا ہے۔ یہ کیا، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ان پہ بھی پردہ واجب و لازم ہو جاتا ہے، آپ کا آپس میں حجاب واجب و لازم ہو جاتا ہے۔ حد یہ ہے کہ خداوند کریم نے عورت کا عورت سے پردہ رکھا ہے، مرد کا مرد سے پردہ رکھا ہے، ہر ذی روح کا ایک دوسرے سے پردہ رکھا ہے۔ حد یہ ہے کہ جس وقت آپ غسل فرما رہے ہیں اس وقت بھی آپ کو بیٹھ کے غسل کرنا ہے، اور نہ ایک دم سے بے لباس ہو کے کھڑے نہیں ہو جانا ہے۔ یہ ایک پروٹوکول ہے، یہ ایک اللہ پاک نے جو ہمارے لیے احترام اور عزت کے طریقے بنائے ہیں ان میں سے ایک ہے۔ تو خداوند کریم فرما رہا ہے کہ اب جب آپ کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی بغیر اجازت کے آپ کے کمرے میں اس طرح سے بے دھڑک داخل نہ ہو جائیں کہ نہیں معلوم آپ کس حالت میں ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر اس طرح آیت نمبر 60 میں فرما رہا ہے
بڑی بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی امید اور خواہش ہی نہ رہی ہو، وہ اگر اپنے کپڑے اتار رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطیہ کہ وہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر کرنے والے نہ ہوں۔ تاہم اگر ان سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے بہت افضل ہے، اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ کپڑے اتار دینے سے مراد ہے چادر یا برقع اتار دینا۔ تو ایسی عورتیں جو بوڑھی ہو چکی ہیں نا، 60 سال سے 50 سال سے زیادہ ہو چکی ہیں اور جو بناؤ سنگار نہیں کرتی ہیں، جن میں جو ہے نا کشش ختم ہو جاتی ہے اور جن میں دیکھ کے انسان کی شہوانی حصے زندہ نہیں ہوتی ہیں، بیدار نہیں ہوتی ہیں، تو ایسی عورتوں پہ خداوند کریم نے پردہ ساخت کر دیا کہ بھائی اگر وہ خالی دوپٹہ بھی اوڑھتی ہیں تو ان پہ جائز ہے، لازم نہیں ہے کہ وہ پورے حجاب میں ہوئیں، کہ پورا پردے کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی خداوند کریم نے کہہ دیا کہ انہیں اجازت ہے، لیکن پھر بھی احتیاط ہے اگر وہ، اور افضل ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپ لے تو زیادہ اچھا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 61 میں فرما رہا ہے، یہ خداوند کریم ان لوگوں کے احکامات بتا رہے جو جن پہ پردہ ہے، جن سے پردہ کیا جائے، جن کا جس طریقے سے پردہ کیا جائے۔ اسی طرح اندھے پر، لنگڑے پر، بیمار پر، خود تم پر مطلقاً کوئی حد نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھا لو، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجوں کے تم مالک ہو، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ۔ پس جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو۔ دعا خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کھول کھول کر تم سے اپنے احکام بیان فرماتا رہے گا تاکہ تم سمجھ لو۔ کیا فرما رہا ہے؟ آپ کو سارے رشتے کھول کے بتا دیے، واضح کر کے بتا دیے کہ کون کون سے رشتے ایسے ہیں جہاں آپ آنا جانا کھانا پینا آزادی سے کر سکتے ہیں، اور کون سے رشتے ایسے ہیں جو آپ کے لیے نامحرم ہیں۔ اس چیز کو میں نے آپ کو ایک گزشتہ آیت بھی بتا چکی ہوں، اس کو بھی غور سے پڑھنا ہے اور اس کو بھی آپ نے غور سے پڑھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کون محرم ہے اور کون محرم نہیں۔ اچھا، اور اس آیت میں ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے، اس میں اپنے گھروں میں داخل ہونے کا ادب بیان کیا گیا ہے، اور یہ کہ داخل ہوتے وقت اہل خانہ کو سلام عرض کریں، آدمی ہو تو اپنی بیوی پہ، بیوی ہو تو اپنے آدمی پہ، اور ماں باپ ہوں تو اپنے بچوں پہ، بچے ہوں تو اپنے ماں باپ پہ۔ اور اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ایسا کریں، اپنے بچوں پہ سلامتی بھیجیں اور بچے بڑوں پہ سلامتی بھیجیں۔ خداوند کریم کو بہت پسندیدہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے سلام کرنے والے کو 10 نیکیاں اور سلام کا جواب دینے والے کو 90 نیکیاں ملتی ہیں، اور سلام کا جواب دینا فرض ہے، فرض ہے۔ تو ہم اس عبادت سے کیوں محروم رہیں اور روزانہ اس عبادت کو کیوں نہ کریں۔ اچھا، پھر آیت نمبر 62 میں کیا فرما رہا ہے؟ بائیمان لوگ تو وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، جب ایسے معاملے میں جس میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، تو جب تک آپ سے اجازت نہ لے لیں کہیں نہیں جاتے۔ جو لوگ ایسے موقع پر آپ سے اجازت لے لیتے ہیں حقیقت میں یہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں۔ بس جب ایسے لوگ آپ سے اپنے کسی کام کی اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جیسے چاہیں اجازت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بخشش کی دعا مانگیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ یعنی جمعہ و عیدین کے اجتماعات میں یا داخلی و بیرونی مسئلے پر مشاورت کے لیے بلائے گئے اجلاس میں اہل ایمان تو حاضر ہوتے ہیں، اسی طرح اگر وہ شرکت سے معذور ہوتے ہیں تو اجازت طلب کرتے ہیں، جس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہوا کہ منافقین ایسے اجتماعات میں شرکت سے آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مانگنے سے گریز کرتے ہیں نا، کیونکہ یہ دیکھیں آپ کو جمعہ اور عیدین دونوں فرض ہے نا، اور کسی مجبوری کے سبب اگر کوئی مسلمان شریک نہ ہو سکے تو پھر خداوند کریم نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اگر وہ آپ سے اجازت لے اور اپنا عذر بیان کرے تو آپ اسے اجازت دیں اور رخصت دیں۔ اسی طرح آیت نمبر 63 میں کیا فرما رہا ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کے نبی کے بلانے کو ایسا بلاوا نہ کر لو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہوتا ہے، تم میں سے انہیں اللہ خوب جانتا ہے جو نظر بچا کر چپکے سے سرک جاتے ہیں۔ سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی سخت زبردست آفت نہ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔ یعنی کیا؟ خداوند کریم فرما رہا ہے
کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مخاطب نہیں کر سکتے جیسے اپنا دوست ہے، آپ نے ہم رتبہ ہے، ہم مطلب آپ کا ایک برابر کا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ آپ سے بڑا ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، حبیب ہیں، آپ کے اوپر حجت ہیں. تو آپ ان کو رسول خدا اور اپنے لیے اہم اور معتبر سمجھو گے، اپنا رہبر اور رہنما مانو گے. تو اس لیے آپ ان کا نام احترام سے پکارو گے، ان کے سامنے اپنی نظریں نیچی رکھو گے اور ان کا احترام آپ پہ لازم و فرض ہے. اور خداوند کریم جانتا ہے جو لوگ جو ایسے لوگ ہیں جو ان کی محفل میں نظر بچا کر سرک جاتے ہیں اور رسول خدا کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کے جو ہے نا سامنے تو ان کے بنتے ہیں اور پیچھے ان کے نہیں بنتے. تو اللہ یہ سب جانتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں. لاسٹ آیت 64 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آگاہ ہو جاؤ کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. جو جس روش پر تم ہو وہ اسے بخوبی جانتا ہے، اور جس دن یہ سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے اس دن ان کو ان کے کیے سے وہ خبردار کر دے گا. اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. بے شک خلق کے اعتبار سے بھی، ملک کے اعتبار سے بھی اور ماتحتی کے اعتبار سے بھی وہ جس طرح چاہے تصرف کرو، جس چیز کا چاہے حکم دے. بس اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ رسول کی کسی حکم کی مخالفت نہ کی جائے، جس سے وہ منع کرتے ہیں ان سے رک جانا چاہیے. اس لیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے. جو مخالفین ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ نہ کچھ حرکات کرتے رہتے ہیں. تو اور اللہ نے کہا یہ نہ سمجھو کہ اللہ سے مخفی ہیں، چھپے ہوئے، اس کے علم میں سب کچھ ہے اور وہ اس کے مطابق قیامت والے دن سزا و جزا دے گا. یعنی ہمارا جو فیصلہ ہے وہ آخرت والے دن ہوگا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، کس نے صحیح کیا اور کس نے غلط کیا. تو ہم پہ لازم ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں اور اس کا حکم مانیں، کیونکہ وہ جو کچھ بھی ہم تک پہنچا رہے ہیں وہ سب تعلیمات خداوندی ہیں. آپ سب سے میری درخواست ہے اس سورے کو دل و جان سے اس کے ترجمے کو پڑھیے گا، کیونکہ اس میں بہت ہی بہترین احکامات ہیں. ان کو پڑھنے سے ایک آپ کامیاب ترین انسان بن سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ سماعت فرمانے کا، اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ سے درخواست یہ بھی ہے کہ اس سورے کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بنا لیں تاکہ آپ کی زندگی آسان ترین ہو جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.